حضرت صاحب کو ایسا تعویذ دے دیں، گھر میں جاتا ہوں سکون نہیں ہے، یہ بہت سارے پرچے بھی آتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ملتا ہے۔ بھئی گھر کا سکون تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم آگ لگاؤ اور آگ بھڑکا کر رکھو اور پھر یہ بھی کہو کہ سکون آئے، آپ کے ہاتھ میں ہے سکون۔ اور سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جس کو بھی یہ مسئلہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، کوئی ایسا ہے جو آپ کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کی وجہ سے بے سکون ہے، دیکھو آگے پیچھے، آفس میں دیکھو، گھر میں دیکھو، محلے میں دیکھو، کوئی ہے جس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، ٹینشن دے رہے ہیں، آپ کے وظیفے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تعویذ کام نہیں کر سکتے آپ کے، آپ اس کا سکون بن جائیں، آپ کا سکون بحال ہو جائے گا۔ حضور نے شاہ فرمایا ارحم ترحم، تو رحم کر تجھ پر رحم ہو جائے گا، تو کسی کے لیے وسیع کر اپنے دل کو، تیرا دل وسیع ہو جائے گا، تو کسی کو معاف کر، چھوڑ دے، دل سے نکال دے، معاف کر دے، تیرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو میں نے آج اگلی بات کی ہے کہ ہم محفلوں میں محبت سیکھتے ہیں، محبت کی باتیں سنتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہیں پہ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، گھر میں وہی بات۔ اس محبت کے چراغ کو گھر میں جلائیں گے تو یہ محفل آپ کو اور اچھی لگے گی، یہ سکون آپ کے گھر تک جائے گا تو یہ محفل کا سبق اور اچھا لگے گا، اور وہ سکون دائمی ہوگا، اطمینان قلب ہوگا۔ جس کو کلمہ مل گیا، حضور جیسا نبی مل گیا، قرآن جیسی کتاب مل گئی، اسلام جیسا دین مل گیا، اور پھر عقیدہ و عقیدت، اولیاء اللہ کی محبت، پھر بھی اسے سکون نہیں، تو پھر سکون کے لیے اور کیا چاہیے اسے؟ اس کا مطلب وہ خود آگ لگائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پنجابی میں پرانی مثالوں میں دیتے تھے، ایک عورت کہے جا رہی تھی آج بہت بدبو آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بدبو بہت آ رہی ہے، سارے محلے کو اس نے جمع کر لیا، سارے کہہ رہے ہیں بھی گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بدبو ہو، مری ہوئی چیز نہیں ہے کوئی، بہت تلاشا ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک خاتون نے کہا ذرا اپنا ناک دیکھو، تو وہ بدبو جس چیز سے آ رہی تھی وہ ناک میں لگی ہوئی تھی۔ آپ جس بدسکونی کو محسوس کر رہے ہیں، وہ بدسکونی آپ کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، آپ دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس نے جادو کیا، اس نے ایسا کیا، آپ کر رہے ہیں خود۔ آپ کی زبان، آپ کا انداز، لب و لہجہ، جس دن اسے آپ نے درست کیا اور دوسرے کے سکون کو آپ نے بحال کیا، آپ کا سکون بحال ہو جائے گا، آپ کی خوشی بحال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے جناب حضرت سید علی المرتضیٰ شیر خدا، باب علم مصطفیٰ، سب کہہ دو کرم اللہ وجہہ الکریم وسلام اللہ تعالی علیہ، وہ سب چیزوں کے مستحق ہیں۔ فرمایا ہے بندے، تین لذتیں جب تجھے محسوس ہوں تو سمجھ لے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ کتنی؟ تین مزے۔ آج کل سردیاں ہیں، آپ بہت مزیدار چیزیں کھا رہے ہیں، بڑی لذتوں والی، لیکن یہ سب چیزیں زبان تک ہیں، آگے تو ختم۔ لیکن وہ تین لذتیں ایسی ہیں، وہ ملتی اسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ تین لذتیں جب تمہیں محسوس ہونے لگ جائیں تو سمجھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ پہلی، نماز کی لذت، جب تمہیں نماز پڑھنے میں لذت آنا شروع ہو، مزہ آنا شروع ہو جائے، یہ بڑی علامت ہے۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ بے چینی نماز میں ہوتی، جلدی پڑھیں، جلدی چھوڑیں، ادھر جانا ادھر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مقبول نہیں ہے وہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اکبر. دوسری لذت سخاوت کی لذت. جب کچھ بانٹ کے، کچھ دے کے، کسی کا حق ادا کر کے تیرا دل خوش ہونے لگ جائے، مزہ آ جائے بانٹنے کا تمہیں، اور بانٹنے کو پھر دل چاہے، جب یہ تمہاری کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے قبول کر لیا ہوا ہے. یہ وہ اس لیے دیتا ہے، نشانی ہے اس کی. اور تیسری فرمایا، جب کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر، سن کر، اس کی خوشی، اس کی ترقی دیکھ کر تجھے خوشی ہونے لگ جائے. یہ حالت تیری ہو کہ ہر مسلمان کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کی ترقی، خوشی دیکھ کر تجھے خوشی ہو، تو سمجھ جا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا. نماز کی لذت، نیاز کی لذت، عبادت کی لذت، سخاوت کی لذت، اور کسی مسلمان کے معاملے میں تمہیں خوشی. یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں، ہم میں نہیں پائے جاتے، اس لیے ہم مقبول نہیں ہوئے نا. اپنے اندر یہ چیزیں لائیں، نماز پڑھیں، غور کریں، کوشش کریں اس میں لذت پیدا ہو. ایسی نماز پڑھیں لذت پیدا ہو، سکون پیدا ہو، شوق پیدا ہو. تقسیم کریں تو بڑے خوش دلی سے. اللہ نے یہ تقسیم اور بانٹ کا نظام کیوں بنایا؟ وہ خود دے دیتا غریبوں کو، آپ سے کیوں کرایا؟ آپ کو لذت دینا چاہتا ہے، آپ کو مزہ دینا چاہتا ہے. اور بہت مزہ ہے بانٹنے کا. کوئی پوچھے حضرت عثمان غنی سے کیسے بانٹ رہے ہیں، کوئی پوچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ، حضرت اسماء سے، یہ بانٹنے میں بہت مشہور تھی. اور میں اس گھرانے کی کیا مثال دوں جس پہ قرآن نے فخر کیا ہے. کوئی پوچھے پنجتن پاک سے حضرت سیدہ زہرا کی سخاوت، کہ سب بانٹنے کا مزہ کیا ہے. اللہ اکبر.